بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت دو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال چل رہی ہیں۔ نمبر ایک، عمران خان نے مدد مانگ لی ہے امریکہ سے کہ وہ پاکستان میں جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ تحقیقات کروائے، اور دوسرے نمبر پر جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے آپ کو بیک فٹ کر لیا اور آگے شہباز شریف کو اور مریم نواز کو، اپنی بیٹی کو، انہوں نے اقتدار میں لانے کا پورا پلان تیار کر لیا ہے۔ اچھا، یہ جو پلان تیار ہوا ہے یہ ہوا ہے بہت ہی زیادہ ایمرجنسی میں، کیونکہ اس سے پہلے جو پلان تھا وہ یہ پلان چل رہا تھا کہ نواز شریف کو پاکستان لایا جائے گا اور اقتدار میں بٹھایا جائے گا، اور ان کو اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی۔ لندن پلان کے تحت سارے معاملات بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ نواز شریف نے جب دیکھا کہ ان کو میجورٹی نہیں مل پائی، اور انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے اندر اگر میں اقتدار میں آؤں گا، کیونکہ آگے سب سے زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر اربوں ڈالر ہم لوگوں کو واپس کرنے ہیں آئی ایم ایف کو، اور اس صورتحال کے اندر پاکستان کے اکاؤنٹ میں تو پہلی پیسہ موجود نہیں ہے۔ جب پیسہ نہیں ہے تو وہ قرضے کہاں سے واپس کریں گے؟ دوسرے نمبر پر اب دوبارہ سے مہنگائی جو ہے وہ جائے گی 7ویں آسمان پہ، اور لازمی یہ مہنگائی تو ہونی ہے، کیونکہ مہنگائی کیے بغیر تو پیسے جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ جتنے پیسے جمع ہوئے تھے وہ سارے کے سارے تو پہلے ہی شہباز گورنمنٹ اڑا چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ اب اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے کہ سارا کا سارا ملبہ آئے گا میرے اوپر، تو اس صورتحال میں انہوں نے واپس سے اپنے بھائی شہباز شریف کو نومینیٹ کر دیا کہ جی کہ یہ وزیر اعظم بنے، اور شہباز شریف نے اس بات کو خوشی ایکسیپٹ بھی کر لیا، لیکن وہ مریم نواز کو اس وقت وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، کیونکہ مریم نواز نے اس سے پہلے کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرا، کوئی بھی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں رہا، اس لیے وہ ان کو بھی نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے ان کو بنانے میں ابھی ٹائم تھا۔ اور نواز شریف اب تیاری شروع کر رہے ہیں مریم نواز کو نیکسٹ پرائم منسٹر بنانے کے لیے، اور ایسی صورتحال کے اندر جو اس وقت کے کرائیٹیریا اور جس ٹائم کرائسس چل رہا ہے اس کرائسس کے اندر اگر نواز شریف پرائم منسٹر بنتے تو وہ ان کے اور ان کی بیٹی کی مستقبل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا، اس لیے انہوں نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کو داؤ پہ لگا دیا، اور اپنے بھائی کے سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، تاکہ اگر سیاست میں کوئی مسئلہ ہوگا بھی تو سارا کا سارا ملبہ کس پہ گرے گا؟ جا کے شہباز شریف کے اوپر گرے گا جا کے۔ یہ جی شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی، میں تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی، میں تو بیمار تھا، میں تو فیصلے کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے تو وزیر اعظم بنایا تھا، تو وہ اپنے بھائی کو بنایا تھا، میں خود نہیں بن سکتا تھا۔ یہ آگے جا کے ہمیں مستقبل میں یہ ٹوپے ڈرامے سننے کو لازمی ملیں گے۔ اب اس صورتحال کو مریم اورنگزیب نے کس طریقے سے جسٹیفائی کرا، اور انہوں نے کس انداز کے اندر عمران خان کے اوپر جو تنقید کری کہ اس نے امریکہ سے جو مدد مانگی ہے اس مدد کو انہوں نے کیسے ڈسکرائب کرا، آئیں ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے، مجھے کوئی اتنی حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے ان کے منہ سے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم غلام ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہے، میری حکومت گرا دی، سائفر آ گیا، میرے خلاف سازش ہو گئی، تو یہ جو کال و فیل میں تضاد ہے، اور امریکہ یہاں کے جو پلیٹ فارمز ہیں جو الیکشن لا کے تحت تمام آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں، الیکشن کمیشن کا، پھر ٹرائیبیونلز کا، پھر ہائی کورٹس کا، پھر سپریم کورٹ کا، وہ یوٹیلائز نہیں کرنا۔ یہ 2013 کی طرح دھاندلی، اور بڑی عجیب بات ہے کہ امریکہ کیا کرے گا یہاں؟ کیا آپ الیکشن کمیشن اپنی درخواستیں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ ٹرائیبیونلز میں لے کر جا رہے ہیں پٹیشنز؟ اور یہ کیسی دھاندلی ہے جو خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن نے بڑے شفاف الیکشنز کرائے ہیں، فارم 45 جو ہے وہ سارے ٹھیک ہیں، فارم 47 ٹھیک ہے۔ پنجاب میں جہاں آپ جیتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو شاباش، جہاں آپ ہارے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو گالی، اور وہاں امریکہ کو دعوت۔ تو یہ اصل میں وہ ذہنیت ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کبھی آپ کو 2014 میں دھرنے میں، سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکانے میں، قبریں کھودنے میں ڈی چوک میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گرا دو، مار دو، جلا دو، پولیس والوں کو سارے کھولے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی آپ کو پیٹرول بمز میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو 9 مئی میں نظر آتا ہے۔ ملک میں عدم استحکام ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، یہ اس میں ماہر ہیں، اور یہی باتیں ہیں امریکہ کو دعوت دے رہے بھی۔ امریکہ کیا کرے گا؟ ہمارا الیکشن ہے، آپ کو تحفظات ہیں، آپ قانونی پلیٹ فارمز کو، ان تمام چیزوں کو لیگلی جو الیکشن لا آپ کو، قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے، اس کے مطابق آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ کیا مولانا صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں یہ کہا ہے کہ میں جلا دوں گا، گرا دوں گا، مار دوں گا، امریکہ آ کے میری ہیلپ کرے؟ کیا؟ اور ہمیں بھی تحفظات ہیں، کے پی کے میں تحفظات ہیں، ہمیں پنجاب میں تحفظات ہیں، ہم بھی الیکشن کمیشن میں پٹیشنز دی ہیں، جتنی پٹیشنز ہم نے دی ہیں ان کی اتنی پٹیشنز وہاں نہیں ہیں۔ ہم نے خیبر پختونخوا، پنجاب میں دی ہیں، مولانا صاحب بھی
جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے کیا یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ آئے, لندن آئے, برطانیہ آئے اور EU آئے ہماری ہیلپ کریں؟ کبھی ان کی کانفیڈنس کا لیول 180 سیٹوں پہ چلا جاتا ہے, کبھی کانفیڈنس کا لیول 150 پہ چلا جاتا ہے, کبھی کانفیڈنس کا لیول 120 پہ آ جاتا ہے. تو ہم نے تو پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں, پریشانی کس بات کی. نہیں, بالکل بیک فٹ پہ نہیں گئے. نواز شریف صاحب نے ہی شہباز صاحب کو ایز پرائم منسٹر اور مریم صاحبہ کو ایز چیف منسٹر نامنیٹ کیا ہے فرام PMLN. اور نواز شریف صاحب نے ہی, آپ کو یاد ہوگا, اپنی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کو یہ اسائن کیا تھا کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کریں اور حکومت سازی میں تعاون مانگیں, اور جس کے آپ نے دیکھے ہیں ڈفرینٹ مراحل. آج بھی دوسری میٹنگ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ PMLN. تو اور وہ ساری رپورٹ جو ہے, ساری اس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ واپس نواز شریف صاحب کے پاس روزانہ کی بنیاد پر جاتی ہے. اور وہ اپنی جو ان کی روٹین کی میٹنگز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں. رائے گنج میں وہ موجود ہیں جہاں وہ پہلے تھے, اور وہ بہت اس کے اوپر کمپلیٹ اس پورے پروسیس کے اوپر ان کی اوور سائٹ. ان کا رول تو اس وقت پاکستان کی سیاست میں ملک کا وزیر اعظم نامنیٹ کرنے کا اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر نامنیٹ کرنے کا ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ایک آنر کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. اور یہ آنر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم, جو کہ اس خطے کے سب سے منجھے ہوئے, سب سے ایکسپیرینسڈ اور سب سے بڑے اسٹیٹسمن ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میں رکھا ہے حصے میں. تو اسی لیے میرا خیال ہے اس سے بڑا تو آل رول نہ پاکستان کی سیاست میں اور نہ کسی بھی ملک کی سیاست میں ہو سکتا. چینی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.